انسانی تاریخ کے دھندلے مگر خون آلود اور راک پہ نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر دور کا کمزور اپنے عہد کے طاقتور کے خلاف حقوق کی جنگ لڑتا آیا ہے۔ ان دونوں طبقات کے درمیان مساوی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس کی شکلیں ہر دور میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن مطلب اور مقصد ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اس بے امان اور بے سر و سامان مخلوق کو انسانیت کے حقوق کیسے ملیں۔ جو حقوق اشرافیہ کو حاصل ہیں ان سے عام آدمی کیوں کر محروم رہے؟ جو سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، کسی بچی کو سنسار کر دینا، کسی جوڑے کو کاروکاری کر دینا، کسی کے اوپر تیزاب انڈیل دینا، کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جانا یا کسی کا غائب ہو جانا، ہم جب اس طرح کی سنگین جو کسی بھی معاشرے کے اندر ہیڈ لائنز بننے والی ہوں چیزیں، اس کو ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں لے کے آتے ہیں۔ ہماری بہت ماشاءاللہ بہتر صورتحال ہے، لیکن پھر کہوں گا آئیڈیل نہیں ہے، ہمیں اس کو مزید بہتر بنانا ہے۔ انسانوں کے بیچ پھیلے سماجی ڈھانچے کا ترازو ہمیشہ ایک جانب کیوں جھکا رہتا ہے؟ ایک طبقے کے نصیب میں تمام سہولتیں اور دوسرے کے سر پر استحصال کا بھاری بوجھ کیوں لاد دیا جاتا ہے؟ کتابوں کے بے روح اور راک میں قانون اور آئین کی بالادستی سب کے لیے، لیکن حقیقت کی سنگلاخ سرزمین پر ایک آدمی اپنے بنیادی حقوق سے محروم کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے قانون تو بہت زیادہ بنائے، میں تو کہوں گا کچھ صوبے ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ایک انگریزی کا ٹرم ہوتا ہے اوور لیجسلیٹڈ، کہ حد سے زیادہ ہی آپ نے قانون بنا دی ہر چیز کو لے کے، اور بہت سارے جو ہمارے انسانی حقوق کے قانون ہیں ان کے تو تیار باقاعدہ مسودے جو ہیں وہ یورپین یونین یہاں پہ آ کے کچھ یہاں پہ این جی اوز کو، لیگل ایکسپرٹس کو ہائر کر کے ڈرافٹ تیار کرا کے پھر کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو بلا کے اس سے میٹنگ کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ فیتا آپ کاٹ لیجیے گا پارلیمنٹ میں جا کے، مگر یہ ہم نے آپ کو ڈھانچہ بنا کے دے دیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی رائٹس کی جب وائلیشن ہو تو ان کو ایکسپورٹ دینے کی بات ہے، اور وائلیشن سے پہلے یہ ہے کہ ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ بعض جگہوں پر ہمارے یہاں قوانین میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، بعض جگہ پہ قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ حقوق کے حوالے سے اتنا ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، وہ مسلمان ہو کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ان کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے، ہم روز اس کو ہر دوسرے دن رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے سماجی رویے جہالت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنے رویوں کو بھی، اور یہ چیزیں تعلیم سے بھی آتی ہیں، روزگار سے بھی آتی ہیں، قانون کے اطلاق سے بھی آتی ہیں، اور مضبوط ریاست کی مضبوطی سے بھی آتی ہیں۔ جس دور میں ہم سانسوں کی مالا پہنے جی رہے ہیں اس میں ہر سو ان اقدار کا غلغلہ برپا ہے جس پر ہم انسان اور انسانیت کے حقوق کو پرکھ سکیں اور اسے لاگو کر سکیں۔ لیکن ان سب کے باوجود عام شہری اپنے بنیادی حقوق سے کوسوں دور ہے۔ وہ اس علم سے ہی محروم رکھا جاتا ہے جس کی بدولت وہ آگہی کے نوکدار کانٹوں سے اپنی تار تار دامن کو سی سکے۔ بظاہر حق اور انصاف کے لیے قائم کیے گئے اداروں کے کسی افسر کے پاس جا کر وہ اپنے حق کے بارے میں پوچھنے کی جرت رکھتا ہے، کس کے سامنے وہ اپنے محرومیوں کا ماتم کر کے انصاف طلب کر سکتا ہے؟ ٹاپ 2% ہے آپ کا
جو آپ کو لمز میں ملے گا, NAD میں ملے گا, نسٹ میں ملے گا, ٹاپ 2%. میں جب ان سے بھی کبھی جا کے بولتا ہوں کہ اپنے بنیادی انسانی حقوق گنواؤ جو تمہارا آئین تمہیں وعدہ کرتا ہے, تو 3 یا 4 سے زیادہ گنوا نہیں سکتے, جبکہ آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک 20 آرٹیکل, اور اس کے اندر پھر مزید سب کلازز آپ کے ملا کے کوئی 24 سے 26 جو ہے انسانی بنیادی حقوق ہیں آئین کے اندر, مگر 4-5 سے زیادہ اگر ایک لمس کے گریجویٹ کو نہیں پتہ تو میں ایک عام انسان سے کیا شکوہ کروں گا, چونکہ آئین صرف تبھی ڈسکشن میں آتا ہے جب توڑا جائے یا اس کی خلاف ورزی ہو. ہیومن رائٹس منسٹری شیریں مزاری بہت اچھی ہے مگر کچھ کام نہیں کر دکھا رہی ہے. کیوں؟ وہ تو چاہتی ہے نا میں کام کروں, کیونکہ وہ ایٹماسفیئر ہی نہیں ملتا, وہ ماحول ہی نہیں ملتا اس کو, اس چیز کی اجازت ہی نہیں ملتی, اس کو نہیں کر سکے گی. چاہے شیریں مزاری کام کرنا بھی چاہے گی تو بھی نہیں کر سکے گی. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس میں نصف سے زیادہ آبادی روزانہ کی بنیاد پر طاقتور کے خلاف مختلف محاذوں پر اپنے حقوق کی جنگ لڑتی آ رہی ہے. جیل, تھانہ, آزادی رائے, آزادی صحافت, بچوں پر جبر و تشدد, حقوق نسواں سب نصاب کی کتابوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے. قانون صرف طاقتور کے پاس ہے, کمزور کا کوئی مددگار نہیں. حقوق نسواں کی جنگ ہو یا جبری گمشدگیوں کے خلاف جدوجہد, وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہونے کے بجائے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. انسانی حقوق دراصل ہیں کیا؟ ایک عام آدمی کے پاس آئین کے تحت کون کون سی آزادی حاصل ہے؟ زندگی کا حق, قانون کی پاسداری, مرد اور عورت کی شخصیت کا فرق, بچوں کے ننھے ہاتھوں پر مزدوری کی کٹی پھٹی لکیریں. ان مسائل کا مداوا کون کرے؟ اس مصیبت زدہ انسانیت کا مددگار کون ہوگا؟ میرے نزدیک اس وقت پاکستان کے بجٹ کے تحت آپ نے جو منیمم ویج رکھی ہوئی ہے 17,500-18,000 روپے, وہ اپنے آپ میں آج کے مہنگائی کو دور کو دیکھتے ہوئے انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہے. چونکہ کوئی بھی انسان آرٹیکل 14 جو اس ملک کے آئین کا ہے, جو کہتا ہے کہ زندگی مگر عزت نفس کے ساتھ, اس کو بغیر مجروح کیے زندگی, وہ ویسے ہی ہمارے بنیادی معاشی ڈھانچے میں, اقتصادی ڈھانچے میں جو ہے مجروح ہو رہی ہے. جو بچے سڑکوں پر کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں یا بھیک مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, وہ کس کے بچے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے ہی بچے ہیں. اور معاشرے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ہی بچے ہیں, ہمارے اپنے گھر کی وہ اولاد نہیں ہے, لیکن چونکہ اس معاشرے کے بچے ہیں تو وہ ہمیں ان کو اپنی ہی اولاد سمجھنا چاہیے. اب اگر آپ سوچیں کہ آپ کا اپنا بچہ 15 منٹ کے لیے باہر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہو تو آپ کو کیسی تکلیف ہوگی؟ اگر آپ کے بچے کو ایک پن بھی چبھ جاتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا. تو اس بچے کو جو کہ سڑک پر بھیک مانگ رہا ہے, جھڑکیاں کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے, ہم اس کے لیے کیوں فیل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف مادہ پرستی کا معاشرہ ہے, اور جہاں پر دنیا کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ میں کتنے پیسے کما رہا ہوں اور کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں. اور جہاں پر اکنامک امبیلنس ہوتا ہے, امیر اور غریب کا فرق, ہیوز اور ہیوز ناٹس کا فرق جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, وہاں پر اس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. یہ عام بات ہے. ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اکنامک ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہاں سے اپنے بچے کو اسکول بھجوائیں گے. اور اگر گورنمنٹ اسکول میں وہ بھجوا بھی دیں جو کہ فری ہوتے ہیں, تو بھی انہیں بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ اپنے گھر کے کاموں کے لیے ان کو اپنے بچوں کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسانی حقوق کی حالت پاکستان کے اندر اگر آپ حقیقی جائزہ لیں تو سرکاری طور پہ
جس چیز کی اجازت ہے وہ خلاف ورزی کی اجازت ہے. کیسے کوئی عام انسان غریب آدمی اپنی عزت نفس مجروح کیے بغیر حلال کمانے کے ساتھ اپنا گھر بار 18,000 روپے میں چلا سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں ہر فرد از رسپانسبل ہے. ٹھیک ہے, ایوری بڈی از رسپانسبل. ہم صرف ماں باپ کو نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ماحول بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سو انوائرمنٹلی بھی سیفٹی جو ہے بچوں کی, ایجوکیشن بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں بتانا چاہیے بچوں کو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلفز. امن و امان کی فضا اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر لاگو ہوتی ہے. عوام کی ہی پیسوں سے ریاستی ادارے بنتے ہیں اور پھر ان اداروں پر عام عوام کی فلاح و بہبود کے کام کیے جاتے ہیں. ایسے میں اگر شہریوں کو روزمرہ کے حساب سے روزگار کے لیے سازگار ماحول نہیں دیا جائے گا تو انسانی حقوق کی پاسداری اور ملکی ترقی ناممکن ہے. شام 7 کا ٹائم تھا, تقریباً 5 سے 6 لوگ آئے ہیں دکان کے اندر. جتنی نقدی تھی وہ لے کے گئے ہیں, موبائلز وغیرہ نہیں لیے انہوں نے, اور گن پوائنٹ پہ جو کچھ تھا لے کے گئے ہیں. 15 پہ کال کی تھی میں نے, تو ٹھیک 5 منٹ بعد پولیس آ گئی ہے. پولیس آئی ہے جی, انہوں نے جو بھی اپنی فارمیلٹیز تھیں وہ پوری کی ہیں. اس کے بعد ابھی تک بس پولیس کے چکر ہی لگا رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا. دن وارداتیں ہو رہی ہیں اور بہت شدت ہے وارداتوں کی, خاص کر اس کینٹ کے ایریے میں, اور مجھے نہیں پتا ہمارے حکمران کیوں سو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جرائم کا خاتمہ جرائم کی وجوہات کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں. بھائی بزنس کر رہے تھے, اس ٹائم 3 دفعہ ڈکیتی ہوئی. میرے آنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ارلی مارننگ میں ڈکیتی ہوئی تقریباً 8 بجے. اس کی میں نے کوشش کی, ایک اپلیکیشن دی, اس کی کوئی FIR نہیں ہوئی. انہوں نے یہی بولا کہ آج کل اور پرسوں پھر بھول گئے. اس کے بعد جب میرے ساتھ 2018 میں خود موجود تھا, ڈکیتی کی واردات ہوئی, ودن 5 سیکنڈ میں نے کال چلائی 15 کو. ایون کہ ہماری چوکی HIT کینٹ کے اندر ہے, وہاں پہ جا کے میں نے خود انڈیویجولی ان کو کمپلین کی. جو مورر تھا اس وقت وہ سویا ہوا تھا اندر, اور اس ڈکیتی میں وہ فوٹیج ویڈیو سب کچھ میرے پاس موجود ہے, لیکن کوئی ریکوری یا کوئی ملزم یا کبھی بھی مجھے تھانے میں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آئیں آپ اپنی شناخت کریں. بچے ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی نشو و نما, پرورش جہاں ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے, وہیں پر ریاست بھی ان کو تحفظ دینے کی پابند ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ہم بچوں کے لیے ان کے حقوق کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ دراصل انسانیت اور وحشی حیوانیت کی جنگ ہے. آئے دن رپورٹ ہونے والے واقعات کے فلاں جگہ پر فلاں بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا جیسے واقعات تو انسانیت کے زمرے میں آتے ہی نہیں. حکومت آج جاگی ہے اس چیز کو, آج ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہم 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملتی تھی. شروع میں تو بالکل نہیں ملتی تھی, پھر بات جب آہستہ آہستہ نکلی تو پھر آج آپ سیکشل ابیوز کی بات بھی کرتے ہیں, اخباروں میں بھی آتا ہے, اور ہمارے کرول نمبرز ہیں اخباروں کے رپورٹڈ کیسز. تو آئی تھنک کہ اب حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ جی ہم اپنے اسکولوں میں ایک چھوٹی کمیٹی فارم کریں جہاں پہ بچے کمپلین کر سکتے ہیں, اور اس کمیٹی کو بڑا سینسٹائز کرنا ہوگا کہ آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ کیس. کیونکہ ہم جب اسکولوں میں ٹیچرز کو بتاتے بھی ہیں سارے تشدد کے بارے میں اور کس طرح پروٹیکشن, ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کا اگر آتا ہے آپ کے پاس تو آپ کس طرح اس کے ساتھ پیش آئیں گے. ایک کانفیڈینشیلٹی کی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس کیس آئے ہیں جو بچے نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے والدین کو کہا ہے, والدین نے بچے کو ہٹا لیا وہاں سے, کیونکہ وہ بھی نہیں فیس کر سکتے ایک ایسی چیز. انہیں نہیں پتا کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی, خاص طور پہ اگر لڑکی ہو
वो समझते हैं बस लड़की को फिर स्कूल से उठा लो। हमारी आवाज तो अभी सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद के लिए उठी है, ज़हनी तनाव के किन मराहिल से बच्चे होकर गुजरते हैं, इस पर बात अभी बाकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर इस साल की आदाद शुमार के मुताबिक औरतों के हुकूक का इस्तेहसाल खराब तरीन हालत में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 153 ममालिक में से पाकिस्तान 151 नंबर पर मौजूद है। औरतों के हुकूक दरअसल हैं क्या रोजगार और तालीमी इदारों में बराबरी से ही औरतों को उनका हक मिलता है, या इस मसले की पेचीदगियां कुछ और भी हैं? हमारे मुल्क के अंदर कोई एक ट्रेडिशन नहीं है जिसके मुताबिक औरतों को जो है औरतों को चलाया जाता है, बल्कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ इलाके, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट मुख्तलिफ हवालों से है, कोई इलाके जो हैं वहाँ पे कैपिटलिज्म आ चुका है, कहीं अभी तक फ्यूडलिज्म है, कहीं बिल्कुल पेट्रियार्कल। आप कोहिस्तान उधर चले जाएं तो वो लगता ही नहीं है कि जो है वहाँ पे जो एक मॉडर्निटी है उसका कोई लेना देना है, उसका कोई असर वहाँ पे नहीं है। तो उसमें ये है कि पिदरशाही की जो औरत के ज़ात के ऊपर कंट्रोल की जो शक्लें हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी फ़र्क है। इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये तस्वुर कि एक औरत अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, उसको गुजारना चाहिए, इसकी ही कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये है कि औरत जो है वो मर्द की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। औरतों को तमाम हुकूक हासिल हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है कि क्या वो हुकूक उन्हें मिलते हैं या नहीं मिलते। हमारे रिलीजन ने उन्हें हर हक दे दिया है, सिर्फ उन हुकूक को जानने, पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, वरना कोई हक ऐसा नहीं है कि जो कि रिलीजन ने उन्हें ना दिया हो। सिर्फ मसला माशरे का है और सिर्फ मसला इस माशरे के उन मर्दों का है जो कि औरत को अपने से कमतर समझते भी हैं और कमतर रखना चाहते भी हैं। आज भी आप कराची जैसे जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, अगर 10 थानों के दौरे करेंगे तो उनमें से 8 को ये इल्म नहीं होगा कि पिछले 5 साल में इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़ास तौर पर बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है वो कौन कौन से कानून आ चुके हैं। अंदाज़ा करें 2006 के अंदर आपका वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसने हदूद ऑर्डिनेंस का इतलाक़ ज़िना के केस पे ख़त्म कर दिया था और रेप का कानून मुख्तलिफ हो गया था। मगर आज भी पाकिस्तान के अंदर पुराने कानून के तहत ज़िना में पर्चे कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों की ट्रेनिंग ही नहीं है, वो आईओ जो है उसकी कोई वर्कशॉप ही नहीं होती। किसी भी प्राइवेट इदारे में हर 6 महीने बाद वर्कशॉप कराई जाती है, आपको अपलिफ्ट किया जाता है आपकी ट्रेनिंग को और अवेयरनेस को। आखिरी बार कब कोई ट्रेनिंग हुई है हमारे किसी तफ्तीशी अफसर की? तालीम और सेहत किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियादी इकाई है। अगर सेहत के साथ साथ तालीम की आसान फराहमी मुमकिन हो तो तरक्की एक की तसलसल से होती है। सेहत एक बुनियादी जरूरत है जिसकी फराहमी रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारी है, मगर इस जिम्मेदारी को कभी तो हुकूमत की जानिब से उस तरह फौकियत नहीं मिलती, या तो इस पेशे से जुड़े लोगों की जानिब से हड़तालों जैसे अजियतनाक मराहिल में से गुजर कर एक आम शहरी इस सहूलत को बरोए कार लाता है। अस्पतालों की तादाद मौजूदा आबादी के लिए हर लिहाज से नाकाफी है, और जो मौजूदा इदारे हैं उनमें वो जिद्दत बिल्कुल नहीं जो मौजूदा वक्त के तकाजों को पूरा कर सके। अवामी बहबूद की दूसरी अहम इकाई तालीम। हमारा निज़ाम तालीम 3 तबकों पर तकसीम है। एक वो तबका जो आला और महंगा अंग्रेजी तालीम हासिल करते हैं, और दूसरा वो तबका है जो उर्दू मीडियम तालीम हासिल कर पाते हैं, और तीसरे नंबर पर वो तबका जो इलाकी जुबानों और दीनी मदारिस में तालीम हासिल करते हैं। तालीमी निज़ाम में यकसानियत ना होने की वजह से ये तबकात में बटे हुए लोग या तो अपने हुकूक से महरूम हैं या तो और लोगों की हक तलफी करते आ रहे हैं। तालीमी निज़ाम की यकसानियत इंसानी हुकूक में एक बुनियादी इकाई की हैसियत रखती है।
اگر انصاف کی فراہمی کو ممکن بنانا ہے تو تعلیم و تربیت میں یکسانیت اس دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ انصاف کی فراہمی کتنی آسان ہے؟ اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم نے مختلف کیسز کا جائزہ لیا۔ راولپنڈی کے رہائشی اللہ دتا، جو کہ ایک تسلسل سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے ہر در و دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تعجب اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انصاف ان کو نہیں مل رہا۔ میرا بیٹا 13 سال کی ایج، اس کی 13 سال اور 14 سال کے درمیان، اس کے علاوہ اس نے 8 جماعتیں پڑھی تھی، اس کے بعد وہ کام کرتا تھا کہ میں ابو آپ کا ساتھ دیتا ہوں، سکول نہیں پڑھا، 8 جماعتیں پڑھیں بس ٹوٹل۔ وہ محنت مزدور کرتا تھا، ماربل چپس کی رڑائی کی مشینیں وہ کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو 4 دوست لے گئے، گھر سے بلا کے لے گئے، احمد مجتبیٰ، حسنین علی، عفنان صادق، ایک اور بھی تھا۔ اس کو بلا گیا کہ ہاں رمضان مبارک 24 رمضان کی افطاری کے بعد تقریباً 8 اور 9 کے درمیان ٹائم تھا، اس کو گھر سے بلا کے لے گئے 24 رمضان کی افطاری کے بعد، روزے کی افطاری کے بعد، کہ آؤ لوڈو کھیلتے ہیں۔ پہلے بھی کبھی کبھی اکٹھے اس کو لے جاتے تھے، کبھی کبھی۔ بس انہوں نے یہ بنا دیا کہ ہم یہ واقعہ بنایا انہوں نے، جو میرے ملزمان ہیں، نامزد میرے قاتل ہیں، کہ ہم لوڈو کھیل رہے تھے، 4 ڈاکو تھے، وہ مار گئے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ دتا خود منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ریفارمز میں ایک نائب قاصد کے طور پر کام کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی بڑے عہدیدار سے اپنے بیٹے کے قتل کا انصاف مانگتا پھرتا ہے، مگر صورتحال جوں کی توں ہے۔ منسٹری آف پلاننگ کمیشن نے ایک خط لکھا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں، پولیس کہتے ہیں ہم قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، بس ٹریس کر رہے ہیں، پولیس یہی کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قاتل نہیں ہے، تو کیا میرے قاتل کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گئے؟ اگر یہ قاتل تو کون ہیں؟ کون قاتل ہیں؟ مقتول عرفان کی ماں سرکاری ہسپتال نیسکو میں ایک آیا کی ذمہ داری پر فائز ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب ہم نے مقتول کی والدہ سے پوچھا کہ ایسے خطرناک حالات کے باوجود آپ لوگ اس محلے اور اس جگہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، تو عرفان کی والدہ کا یہ کہنا تھا۔ جب میرا بیٹا قتل ہوئے نا، اس تو 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد نا آئے تھے، یہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں نا آپ راضی نامہ دے وہ تو پھر ہم جو کرتے ہیں نا تو ہم آپ کے دوسرے بیٹے کو مارتے ہیں۔ عدالت کیس ابھی چل رہا ہے، کہتے ہیں نا آپ راضی نامہ دو جہاں ہم پھر آپ کو ماریں گے، آپ کے دوسرے بیٹے کو۔ میں نے ایک بے شک مارو، ہمارا بچایا کیا ہی نہیں سر، جو ہم مرنے آخری مرنے سر، ہم ان کے جدھر ہمارا بیٹا، جی میرا بیٹا ادھر میں نے دفن نہ کیا گیا تو پیچھے ملتان لے کے جاتی سر، ان کا اپنا علاقہ، ہم پردیسی بندے تھے، انہوں نے اس وجہ سے ہمیں بہت بعد میں سارے جری آبدہ کیانی ہے، جرا عفنان صادق کے اس کی امی آ کے دھمکیاں دیتی رہے گی، کہتی ہے جس ویلے ہم نے اس کا نام لکھا ہے نا، کہتی ہے ہمارے پاس پولیس پیسہ بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ابروج تک پہنچی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عرفان قتل کیوں کیا گیا؟ 1 جولائی 2016 کو یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ عرفان کے والد اللہ دتا کے مطابق اس پورے کیس کو من گھڑت کہانیوں میں لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ ملزمان کو پولیس سمیت مقامی بااثر لوگوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ملزمان نے اس واقعے کو کچھ ایسی شکل دی کہ کچھ ڈاکو آئے
اور ہمیں لوٹتے ہوئے مزاحمت پر انہوں نے مقتول عرفان پر گولی چلائی جس سے وہ مر گیا۔ میرے بیٹے کو ایک پلانے کے تحت قتل کیا ہے، پورے پلانے کے تحت قتل کیا ہے، بے گناہ قتل کیا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ میرا بیٹا جو ہے نا 8 جماعت کے پڑھ کے بعد وہ کام کرتا ہے مزدوری کا، وہ لڑکے کا کوئی خاص مجھے پتہ نہیں، کبھی کہتے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مزدوری کرتے ہیں، کبھی دکان پہ، ان کا مجھے خاص پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ان کی جو نامنی ہے مسز عابدہ یعنی اس کا نام ہے، اس کو پورا پنڈی اسلام آباد جانتا ہے، اس کے بہت بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ میں کیونکہ یہاں پردیسی ہوں، میرا یہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میری اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ صفات سے کروا کے وہ اپنے کو مطلب پاس کر دیتی ہے۔ اس وقت 2 میرے قاتل ملزمان ملک سے فرار ہو گئے ہیں، 2 یہاں ہیں موجود ہیں۔ اگر ان 2 کو بھی صحیح تشویش کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، یہ سب کچھ بتا دے کیوں مارا، کیوں قتل کیا۔ ریاض تشویشی اس تے میں نے پاؤں پکڑے، میں نے کہ میرے بیٹے دے قاتلوں کو سزا دے، کہتے چپ کر کے بیٹھا رہے گا۔ انہوں نے سارا ایک ریاض تشویشی ہے، دوسرا صابر ہے اس پہلے، تیسرا کینسر وسیم قریشی کینٹ تھانے والا، سر کینٹ تھانے والے ساری رپورٹ انہوں نے بنائی ہے، سارا کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب ملزمان پولیس کی تحویل میں تھے تو اسی دوران ان میں سے ایک لڑکے کا ATM کارڈ واقعے کے تیسرے روز قریبی نجی بینک میں استعمال ہوتا ہے، اور تکنیکی اعتبار سے کارڈ وہی بندہ استعمال کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہو یا جس کو پن کوڈ کا پتہ ہو۔ ATM کی رپورٹ الائٹ بینک راولپنڈی چور چوک کے ATM کی رپورٹ کلیئر بتا رہے کہ یہی قاتل ہیں۔ ATM کارڈ پن کوڈ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کا ATM کارڈ ہوتا ہے۔ کیا ڈاکو اگر کارڈ لے جاتے ہیں وہ سب سے نزدیک بینک میں یوز کرتے ہیں؟ کہ میرے بیٹے دے قاتل نہ انہوں نے آفر کیوں کیے سر؟ کہتے ہیں آپ پیسہ لے لے، آپ ساری دن کی بیٹھی رہے، آپ کو گھر بنا کے دیتے ہیں، آپ کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہ میرے کو پیسے نہیں ضرورت، میرا بیٹا جدھر چلا گیا سر، میں نے پیسے کو کیا کرنا، ہمیں تو اندھا کار کے کرنا، میرا بیٹا بھی ہے، دوست ہی ہے، سب کچھ یہ ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے سر، اس کو پتہ ہوتا ہے جو میرے بیٹے کی غلطی ہے وہ اپنی سزا بھگتا ہے۔ پورے محلے جو جا کے پوچھو میرے بیٹے کی کوئی غلطی بتا نہیں۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق RPO تھانہ نصیر آباد اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ملزم کا ATM کارڈ استعمال ہی نہیں ہوا۔ جبکہ بینک رپورٹ میں صاف ظاہر ہے کہ ATM علاقے کے قریبی بینک میں استعمال ہوا۔ ایک نظر آئین پاکستان کی روح سے انسانوں کے لیے تخلیق کیے گئے راستوں۔ قانون کی حکمرانی ہوگی تو ملکی حدود میں انصاف کی فراہمی ممکن ہو پائے گی، اسی لیے آئین پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، جس میں سماجی مساوات، سب کے لیے یکساں قانون، سماجی و معاشی انصاف، فکر و ضمیر اور سب کے لیے اظہار رائے کی آزادی، عبادات کی آزادی، اقلیتوں کے حقوق، تنظیم سازی کی آزادی، یہ سارے حقوق اور یہ آزادی قانون اور اخلاق کے دائرے کے تابع ہوں گی تاکہ ملک میں عوام ترقی کر سکیں اور پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکے۔ پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے لیے بنا، اور یہاں پہ آج جس نظریے کے اوپر پاکستان بنا، آج ہم اقلیتوں کے حقوق بھول گئے۔
کہ ان کے حقوق کیا ہونے چاہیے. ہماری تو بیسک ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. منسٹری کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کوئی ایسی منسٹری کے اندر ایسی کوئی تھنکنگ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کی روک تھام کیسے کی جائے. ہماری جو نمائندگی ہے یہ تھرو الیکشن ہو, یہ سلیکشن ہو ہی نہیں. ہم کیوں کسی سے بھیک مانگنے جائیں؟ ہماری اپنی پوزیشن ہے, لوگ ہمیں خود ہی ووٹ دیں گے. مگر ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو بھی ایم این ایز آئیں وہ پپیٹ آئیں, وہ یہ ہے کہ جو پارٹی کہے ویسے کریں. تو جو حق جس کا ہے اس کو آنا چاہیے, تبھی اقلیت کے نمائندے ہو کے آئیں گے, تبھی اقلیتوں کے ایشوز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوں گے. کسی بھی شخص کو اس کی زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے ان صورتوں میں جہاں قانون خود یہ اختیار واپس لے سکتا ہے. تمام افراد قانون کے سامنے مساوی حیثیت کے مالک ہیں اور برابری کی سطح پر قانونی تحفظ کے حقدار ہیں. محض جنس کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. 18 سینچری میں جو عورتیں لڑائی لڑ رہی تھیں ان کو بھی وہ حقوق حاصل نہیں تھے, ان کو بھی ووٹ کا حق نہیں تھا, جائیداد کا حق نہیں تھا, کام کرنے کی آزادی نہیں تھی, وہاں بھی آمد و رفت پہ ان کی موبلٹی پہ پابندیاں ہوتی تھیں. لیکن پھر وہ ایک انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ دیکھیں کہ عورتیں گھروں سے نکلیں اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ عورتوں کی جو جنڈر ایکوالٹی رائٹس جو ہے اس کی ایک تحریک چلی اور ان کے حقوق ملے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو معاشی ترقی ہے وہ بہت غیر متوازی ان ایون ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ پیٹریارکی جو ہے اس کی شکلیں ابھی ہمارے ہاں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ فیوڈلزم ہے, تو وہاں پہ فیوڈل فارم آف پیٹریارکی ہے. اور بہت علاقے ہیں جہاں جیسے بلوچستان, فاٹا میں جہاں بہت ٹرائبلزم ابھی تک قائم ہے, وہاں پہ عورت کی ذات کے اوپر کنٹرول کرنے کی جو شکلیں ہیں وہ فرق ہے, کیونکہ عورت جو ہے وہ معاشی طور پہ, سماجی طور پہ جو ہے وہ اس کو مردوں سے کمتر درجہ دیا گیا ہے. اور اس کو اس مقام پہ رکھنے کے لیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تشدد کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اپنے سماج کے اندر. ہماری 50% آبادی کا تناظر خواتین ہے 50%, اور 50% آپ کی ورک فورس میں خواتین نہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی کہتے ہیں کہ جی معاشرہ اچھا نہیں, والد کئیوں کے کہتے ہیں کہ نہیں باہر نہیں, گھر میں ہی رہو, تمہارا کام ہے بچے پالنا. ہم ڈاکٹرز انجینئرز بنا کر ان کو گھر میں, ان کی ایک سیٹ ضائع ہو جاتی ہے جب وہ پریکٹس کرنے نہیں باہر آتے. تو اگر ہم ان کو فیسیلیٹیشن دیں, اگر ہم ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں, ڈے کیئر سینٹرز ہوں ساتھ, میٹرنٹی لیوز ملیں ان کو, اس کے علاوہ جاب انوائرمنٹ اچھی ہو, فلیکسیبل آورز ہوں, جو پورا چیلنج کر سکتی ہیں وہ پورا چیلنج کریں, تو ہمارے معاشرے میں ورک فورس ڈبل ہو سکتی ہے. گھر والے ہمیں ایسے نکال دیتے ہیں جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں. ہمیں تو ان کی بہت یاد آتی ہے. میں تو ہر رات ان کو یاد کر کے ہی سوتی ہوں. اور میری بہنیں, سب کچھ, سارے پڑھے لکھے. میرے ابو یعنی پڑھے لکھے ہوتے ہوئے بھی میری امی کچھ نہیں کر پائی. اور 1 سال ہو گیا ہے, اب نہ میری آئیڈینٹی ہے, نہ میری کوئی شناخت ہے, میری تعلیم گئی ہے. اب سب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خواجہ سرا یہ ہے کہ ہم سیکس کا ورک کریں, بھیک میں نہیں مانگتے. ہم مڈل کلاس کے ہیں, تو میں بھیک کیسے مانگوں گی؟ اور یہ ناچ گانا مجھے آتا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی بچیوں کی طرح رکھا تھا. میرے اندر تو کوئی فیلنگ یہ وہ نہیں تھی کہ میں 10 سال کے بعد میں نے کہہ دیا کہ مجھے زنانوں کے پاس جانا ہے, میں ٹرانسجینڈر ہوں. میں تو یہاں پر ایک دن بھی مجھے سکون نہیں ہے. دل چاہتی ہے کہ اپنے گھر جاؤں, میں اپنے ماں کو دیکھوں, اپنے بھائیوں بہن سب کو دیکھوں,
مگر وہ لوگ نہیں مانتے کہ تم تو اجڑی ہو اور مت آ جاؤ، خاندان کا مسئلہ ہی نا، اس وجہ سے میں نہیں جاتی ہوں، مگر دل بہت چاہتی ہے کہ میں جاؤں، بس کیا کروں۔ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پاس تو آپ کو پتہ ہے شیلٹر ہومز بھی ہے، پرٹیکولرلی ICT میں۔ اسی طرح منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پاس جتنے بھی فنڈز ہیں تو وہ ان تمام کے لیے ٹرانسجینڈرز بھی اتنے ہی انٹائٹلڈ ہیں جتنا کوئی عام شہری ہے۔ ریاست سستے اور فوری انصاف کے حصول کو یقینی بنائے۔ کسی جائیداد کو جبراً حاصل یا اس پر قبضہ نہیں کیا جائے گا، ماں سوائے قومی سطح پر کسی مقصد کے لیے، اور وہ بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ حقیقی بات، پاکستان سے رشتہ کیا؟ آئین پاکستان۔ کیوں؟ کیونکہ میرا پاسپورٹ مجھے آئین پاکستان کے تحت ملتا ہے، میرا شناختی کارڈ مجھے آئین پاکستان کے تحت ملتا ہے۔ دنیا میں کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے سوائے آئین پاکستان کے جو بتاتا ہے کہ پاکستان کا قرۂ ارض کتنا ہے۔ وہی ایک ڈاکیومنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ جو اسلحہ لے کے کھڑے ہیں یہ سیکیورٹی گارڈ کسی کمپنی کے نہیں ہے، یہ آرمی ہے، اس کا احترام کرو۔ وہی ہے جو بتاتا ہے کہ جو کالا کوٹ پہن کے فیصلہ کر رہے ہیں کوئی دیوانے نہیں ہے، ججز ہیں، ان کا حق ہے فیصلہ کرنا۔ اور یہ بتاتا ہے کہ جو اتنا بڑا ہال پارلیمان جس کو ہم کہتے ہیں شادی ہال نہیں ہے، اس میں مقننہ بیٹھتی ہے۔ یہ آئین نہ ہو تو ان میں سے کس کی کیا حیثیت اور کیا اتھارٹی ہے؟ تو اس کو اس پہرائے میں کہ وہ کیسے آپ کے میرے بیچ میں ایک رشتہ پہ روتا ہے، وہ کیسے ایک پورے معاشرے کا آپس میں آپ نکاح نامہ سمجھ لیجئے کہ بھائی ہم کیسے جڑے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں کیا چیز جوڑتی ہے، وہ آئین پاکستان ہے، مگر اس نظر سے نہ کبھی دیکھا گیا، نہ پڑھایا گیا، نہ اس کی قدر کبھی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق تمام انسانوں کے وقار اور ان کے مساویانہ اور ناقابل تنسیق حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں امن اور آزادی کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ ہر شخص کو قانون کے روبرو اپنی شناخت بطور انسان تسلیم کرانے کا حق حاصل ہے۔